لقب تھا صدیق اور عتیق۔ والدہ کا نام ام خیر، آپ کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے میں راضی ہوں، انہوں نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں ان سے خوش ہوں، تو میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 مہینے کچھ دن خلافت کرنے کے بعد پرانی دھلی ہوئی چادر میں 22 جمادی الثانی جو کل کا دن گزر چکا، بروز پیر مغرب عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جامع، آج تک روزہ نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضور کی جدائی کے غم میں کمزور ہوتے چلے، تو در حقیقت حضرت ابو بکر صدیق کی جو موت کا سبب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا۔ تو صحابہ اکرام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے اور لوگوں میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو صدیق اس پہ بھی راضی ہے۔ میرا پیر علی ہر بار لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کرتے اے صدیق اکبر جس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا، ہم تجھے دنیا کا امام بھی مانتے ہیں اور دین کا امام بھی مانتے ہیں۔ تو کل 22 جمادی الثانی کا وقت آیا، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میری زمین کا ٹکڑا بیچ کر میرے برسا رشتہ داروں میں تقسیم نہ کرنا۔ بیٹی نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے مجبوراً خلیفہ بنایا گیا، بیت المال سے میرا وظیفہ مقرر کیا گیا، زمین کا ٹکڑا بیچ کر اس حساب سے پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا، اس لیے جو میں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت یہ عظمت رفعت کے 2 ادارے ہیں، امت مصطفیٰ پر لازم ہے دونوں کا احترام کرے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کا دماغ خراب، اس کا عقیدہ خراب۔ تو صحابہ اہل بیت یہ دونوں عظمت والے ہیں، ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہیں اور جسم کا حسن 2 بازو ہے۔ اگر چہرے میں ایک آنکھ نہیں تو چہرہ حسین ہوگا نہیں ہوگا، اگر جسم کا ایک بازو نہیں تو جسم متناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح صحابہ کرام اہل بیت ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک جسم کے 2 بازو ہیں، ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں، ایک ندی کے 2 کنارے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ پر لازم ہے دونوں کا احترام کریں۔ پوری دنیا کے کتب و ابدال، ولی، شہید، حاجی، نمازی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو صدیق جانشین مصطفیٰ ہے، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء کے بعد مخلوق خدا میں سے اگر کوئی افضل انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو امت مصطفیٰ سے حاصل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ بہت بلند ہے، جس کی صحابیت پہ خدا گواہ بن کر اپنے محبوب کا یادگار قرار دیتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات دے دیے، صدیق احسانت کا بدلہ قیامت کے دن دوں گا۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وہ خلوت میں، جلوت میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، خوشی میں، پہاڑ میں، مزار میں حضور کے ساتھ، آج بھی حضور کے ساتھ ہے، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کا چہرہ انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، صدیق مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ صدیق کو دیکھ رہے ہیں، قیامت تک یوں ہی دیکھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ چھٹی قسط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد نے بڑی عمر پائی ہے، تقریباً 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر دربار کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہاتھ پھیرا، نبوت کی آگ لگنے کی دیر دی، آپ کے والد نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابو قحافہ بن عثمان حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے، اس لیے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول فرمایا۔ مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی، کسی نے کہا معجزہ طلب کرو۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہے جس نے میری آواز پہ لبیک کہا، نہ سوچنے پڑے نہ کوئی مہلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری کائنات میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا رہوں، میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو، اور میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر رات میں چمکتے ستارے کو دیکھ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کے نیکیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ستاروں کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے ابو بکر دی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ بات کا وقت آیا، اپنی بیٹی سے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کپڑوں میں دفن کر دینا۔ بیٹی نے کہا ابا جان میں نے کفن خرید سکتی ہوں۔ فرمایا نہیں، مدینہ کے کسی یتیم کے کام آ جائے گا، مجھے یہی کپڑے دو کر 3 کپڑوں میں دفن کر دینا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ دوسری وصیت فرمائی میرا جنازہ تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھ دینا، اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے محمد کے پہلو مبارک میں دفن کر دینا۔ اجازت مل گئی، آواز آئی رفیق کو میرے اندر آنے دو۔ رفیق دوست ساتھی کو کہتے ہیں۔ قیامت والے دن ساری دنیا جب قبروں سے اٹھے گی، سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، خدا کی قسم مکے کی زمین پڑ گئی، مکے میں احرام ہٹ گیا۔ اب خیر مادر ہوشیار آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہم گلیوں میں چکر لگاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ان دنوں میں گلیوں میں چکر لگا رہا تھا جنت کمانے کے لیے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو کھڑا کر دیں گے، یا اللہ حساب شروع کر۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی کو لے کر آیا ہے جس نے زندگی کے اندر مجھ سے کوئی حساب نہیں کیا، آج مجھ سے بھی حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے میں سے کسی ایک دروازے میں جنت میں داخل ہو جا، اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا، ان کا حساب و کتاب ہی معاف۔ مسلم شریف کی روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بنائیں گے تھوڑا سا، یا اللہ یہ تھوڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر 70 لاکھ لے جا، تو 70 لاکھ بندہ قیامت والے دن ابو بکر دے نال جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ پوچھے گا لاؤ دنیا کی کمائی، کوئی دفتر کی نوکری لے کر آئے گا، ذمہ دار اپنی ذمہ داری لے کر کھڑا ہوگا۔ آئے گی ابو بکر کی باری، حضرت ابو بکر صدیق عثمان بے شمار صحابہ کرام کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے فرمائیں گے الہ العالمین یہ میری کمائی ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا چین نہ کیا، روزانہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، 13 کافروں نے
سیدنا صدیق اکبر سے قرآن سن کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ یہودی آگے سے زبان درازی کرتا ہے، ہم اس خدا کو کیوں مانے جو فقیر محتاج ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق خدا رسول کی توہین برداشت نہیں ہوئی، یہودی کے منہ پہ تماچا مارا کہ تو نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان والی لوگوں میں سبق دے گئے، جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان کا سودا نہ کرنا۔ صحابہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر عمر سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور سب سے زیادہ مال مجھ پر لگایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق کو خدا کی طرف سے عتیق کا لقب ملا۔ عتیق کہتے تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ دوسرا معنی تھی حسن و جمال صاحب خیر کے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف آئے گی۔ سب سے پہلے جو حضور کے چہرے کا دیدار کرے گا وہ کون ہوگا؟ ابوبکر صدیق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روزے مبارک سے اٹھوں گا، میرے بعد جو ہوگا ابوبکر عمر ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے ہاتھ آئے، میرے پاس آئے، میرا ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر انہوں نے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش مسلم آپ کے ساتھ ہوگا، مجھے بھی جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر گواہ رہو میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ تم ہی ہو۔ حضرت عمر کے سامنے ابوبکر کا تذکرہ کیا گیا، عمر رونے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے کاش ساری میری زندگی نیکی کے بدلے ابوبکر کی دو نیکیاں مل جاتی، ایک نماز کی نیکی۔ جب ہجرت کے موقع پر ابوبکر نے سوراخ اپنی تہمت سے بند کیے تھے کہ سوراخ بچ گیا، سامنے ڈنسا مگر آپ نے اف نہ کی۔ دوسری نیکی جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر زکوٰۃ آج نہ دے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا، یہ فیصلہ عرش پہ ہوا۔ پہلا خلیفہ حضرت علی نے بھی مانا ہے، حسن حسین نے مانا ہے، حضرت فاطمہ نے مانا ہے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حفصہ میرے بعد خلافت ابوبکر کی ہوگی، اس کے بعد تیرے باپ عمر کی ہوگی۔ بیوی عرض کر دی ہے یا رسول اللہ آپ کو یہ بات کس نے خبر دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ یہ فیصلہ عرش پہ ہوا کہ حضور کے بعد خلافت ابوبکر کی، اس کے بعد خلافت حضرت عمر کی۔ تو اللہ کا دیا ہوا عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت کے عہدے سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، تو عرب کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ حضرات کسی نے سنا ہے کہ عرب کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت عہدہ رسالت چھین لیا؟ نہیں سنا۔ تو اللہ کا دیا عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر اللہ میرے پیر علی کو پہلا خلیفہ بنا دیتے، پہلے خلیفہ بنا دیتے تو ان کی کوئی خلافت چھین سکتا تھا؟ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء کی تصدیق کی۔ اس طرح مولا علی چوتھے نمبر پہ آئے، آپ کی اصحاب ثلاثہ کی تصدیق کی، ابو بکر، عمر، عثمان علی کی۔ اگر اللہ میرے علی کو پہلا خلیفہ بنا دیتے تو ابو بکر، عمر، عثمان علی کی تصدیق کون کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں توحید کا اعلان کیا، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، نیزے مارے، سلاخیں مارے۔ سلاخ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلائی حضور کے اوپر، ابو بکر آگے، ابو بکر نے اپنا جسم آگے کر دیا۔ دشمن مارے ہیں، ابو بکر کو سیدھا لٹایا، منہ میں جوتے مارے گئے، ناک سے خون، منہ سے، آنکھوں سے۔ ایک آدمی نے نہیں مارا بلکہ بچوں نے مارا، جوانوں نے مارا، پورے شہر نے مارا، پورے علاقے نے مارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کا جو قبیلہ تھا بنو تمیم، یہ قریشیوں کا قبیلہ تھا، یہ لوگ یہ آگے بدلا نہ لے، چلو بھاگو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کعبہ کے سن میں بے ہوش پڑے ہیں، منہ آنکھوں سے لہو ہے، کپڑے خون سے آلود ہے۔ کسی نے دھکا دیا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے کپڑے پھاڑ دیا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ جان کی قربان کر دی، کپڑے سے پھٹ گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ ابو بکر کے رشتہ دار آ گئے
چاچا آ گیا، باپ آ گیا، دیکھا مختلف بات کر دی، کسی نے کہا مر گیا، کسی نے دفن کا انتظار کرو. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں زندہ ہوں. ابو بکر صدیق کو چارپائی پہ ڈالا، گھر لے گئے. ماں دودھ کا پیالہ لے کے کری ہے، ابو بکر کو ہوش آئے میں اس کو دودھ کا پیالہ پلاؤں. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، ماں نے بتایا. ابو بکر صدیق فرماتی ہے اس وقت تک پانے کا پیالہ نہیں ہوگا جب تک پتہ نہ چلے میرے محمد کا کیا حال ہے. دوسری قیمتی چیز آپ نے جان بھی قربان کر دی، دوسری قیمتی چیز آپ نے کیا قربان کی؟ حضرت ختیجہ جب فوت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو جب پریشانی دیکھی ابو بکر نے تو اپنی بیٹی کا نکاح عائشہ صدیقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. اور تیسری چیز آپ نے خدمت کی، مال بھی قربان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک چندے کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا، حتیٰ گھر کپڑا سینے والی سوئی لٹکائی تھی وہ بھی دے دی. اما عائشہ فرماتی ہیں آج رات کا وقت ہے. میں نے پوچھا ابا جان اب کیوں نہیں سو رہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھ سے چندہ مانگا ہے، میں نے جو کپڑا سینے والی سوئی تھی وہ بھی دے دی. میں نے اتنا غور کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاش اتنے مہنگے کپڑے پہنے کی تو عشق کے خلاف ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں سینا صدیق اکبر صبح اٹھے بازار کے کپڑوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، وہاں ٹاٹ بوڑیوں کا لباس پہنا. یہاں پر 2 روایتیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام جب ٹاٹ کا لباس پہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جبرائیل علیہ السلام مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. حضور نے بولا جبرائیل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے 70,000 فرشتوں پر تم بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا. حضرت دوسری روایت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. اللہ پوچھے بتاؤ ابو بکر کل جب تو نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس وقت 70,000 درہم کا مالک تھا، تیرے پاس اتنا پیسہ تھا اور تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. اللہ پوچھتے ابو بکر سے پوچھو ٹاکی والوں لباس سے خدا سے راضی؟ جب اتنی بات کہی ابو بکر کی چیخیں نکل گئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے جسم کی ٹاکیاں ہیں، اگر میرے جسم کی چمڑی اتر جاتی تب بھی ابو بکر خدا سے راضی، مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. تو نسبت پیغمبر ایک ایسی چیز ہے جس میں شمس و قمر، شجر و حجر قائم ہے. اگر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی نبوت قائم ہے تو نسبت پیغمبر کی وجہ سے قائم ہے. ابو بکر کی صداقت قائم ہے، عمر عثمان علی کی سخاوت قائم ہے، تو نسبت پیغمبر کی وجہ سے قائم ہے. جو نسبت ابو بکر کو ملی وہ کائنات میں کسی اور کا بولو، وہ نسبت کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی. نماز پڑھنا یہ بھی نسبت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی نسبت، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا یہ بھی نسبت ہے. ایمان کی آل مکہ میں رہنا، مدینہ میں رہنا یہ بھی نسبت ہے. تہجد کرنا یہ بھی نسبت ہے. جو نسبت ابو بکر کو ملی وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملی. اس دنیا میں بڑے اولیاء آئے وہ نسبت نہ پا سکے، عمر فاروق عادل بنے وہ بھی نسبت نہ پا سکے، حضرت عثمان غنی سخاوت کا بادشاہ بنے وہ بھی نسبت نہ کھلا سکے. جو نسبت ابو بکر نے پائی اللہ کی محبت اتنی پسند آئی. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا جب تک صدیق کسی دل میں نہیں آئے گے، اس دل میں نہیں آئے گے نبوت کے تاجدار، تو مہد سے لہن تک نسبت پیغمبر پانے والا ابو بکر صدیق ہے. بچپن سے بڑھاپے تک نسبت پیغمبر پانے والا ابو بکر صدیق ہے. جس نے سب سے زیادہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جو کردار نبی کا وہ کردار صدیق کا، جو عمل نبی کا وہ عمل صدیق کا. جہاں نبی بیٹھتا وہاں صدیق بیٹھتا، جہاں نبی روتا وہاں صدیق روتا، جہاں نبی کا رشتہ وہاں صدیق کا رشتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے گزر کر ابو بکر کے گھر گئے، دروازہ کھٹایا، ابو بکر نے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ خدا گئے، آپ حکم دیتے ہم خدا جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ نبی ہوں جس کے دروازے انبیاء چل کر آئے، جبرائیل چل کر آئے، کیسر و کسریٰ چل کے آئے، قریش کے سردار، مکہ کے سردار چل کر آئے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تیرے دروازے پہ آئے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ آئے جس نے حضور کے بعد پہلا خلیفہ بننا. ابو بکر نے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنا ہے. فرمایا چلو. اور صدیق کو گالیاں دینے والوں ابو بکر نبوت کو لے کے جا رہا ہے، اگر تجھے دکھ ہوتا ہے رو کر دکھا. دونوں گھر سے چلے
چند قدم چلے ابو بکر سے رہا نہ گیا. ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی پہاڑ آ گئے ہیں, سنگریزے آ گئے ہیں, میرا جی چاہتا ہے میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. نبی کو زندگی میں کسی نے نہیں کہا میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں, کیونکہ نبی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. ایک ابو بکر تھا جو نبی کا بوجھ دنیا میں اٹھا تھا. ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھے پہ اٹھایا. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں دیکھو کتنا اچھا منظر ہے, ابو بکر کا کندھا ہے, نبوت کا وجود ہے. یہ عشق و محبت ہے, رات کی طریقی ہے, ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا, تلواریں چل رہی ہیں, 19 سردار پیغمبر کے خون کے پیاسے ہیں, گلی گلی میں دشمن ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے. اگر ابو بکر پیغمبر کا رازدار نہ ہوتا تو آج ہجرت والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز ابو بکر کے سامنے نہ کھولتا. ابو بکر تیری عظمت میں قربان جاؤں, تیرے کندھے پہ وجود نبوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے سامنے ابو بکر بیٹھ گئے. ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کے یہ نہیں فرمایا میں تھک گیا ہوں, تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. ابو بکر حقیقت میں حضور کا پہرے دار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کپڑا بچھایا, اوپر بٹھایا, آپ غار کے نیچے بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے, میں اپنی گود میں لاتا, میری گود میں آرام فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت والا سر, وہ سر جو عرش پہ گیا تھا, وہ سر جس کی بالوں کی قسم قرآن نے کھائی ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا, مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم مجھے عرش سے فرش کا چاند زیادہ خوبصورت نظر آیا. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ہجرت کی رات جب حضور کا سر ابو بکر کی گود میں آیا, یوں لگ رہا تھا جیسے صحن میں اللہ کا قرآن سجا ہے. سامنے ڈنگ مارا, ابو بکر کے جسم میں زہر اثر کر گیا. ابو بکر نے حرکت نہ کی, کیوں؟ اس لیے ابو بکر کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. ہم کس سے بیان کرتے ہیں؟ امام مالک کو حدیث بیان کرتے ہوئے 17 مرتبہ بشو نے ڈنگ مارا. امام مالک حدیث کا کبھی ادب نہ کرتا, اگر ابو بکر نبی کا چہرے کا ادب نہ کرتا. یہ سبق ابو بکر دے گیا. جب نبی کا سر گود میں ہو مجھے حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ابو بکر کے آنسو کا قطرہ پیغمبر کے چہرے پہ گرا, حضور کی آنکھ کھل گئی. یہ آنسو کا قطرہ غار میں جا سکتا تھا, یہ آنسو کا قطرہ زمین میں جا سکتا تھا, یہ آنسو کا قطرہ پتھروں میں جذب ہو سکتا تھا. یہ آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے گرا, حضور کی آنکھ کھل گئی. اور دنیا کو بتایا لوگوں 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند آئے. ایک ابو بکر کے آنسو کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند آیا, ایک عثمان غنی کا خون کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند آیا جو قرآن کے صفحات پہ گرا. تو 1,44,000 صحابہ یہ نبی کے عاشق تھے. ان عاشقوں کا سردار ابو بکر صدیق تھا. ابو بکر نے وہ رتبہ پایا جو جبرائیل امین بھی نہ پا سکتا. ایک ہے ہجرت کی رات, ایک ہے معراج کی رات. ایک رات پیغمبر نے آسمانوں کا سفر کیا, دوسری رات آقا علیہ السلام مدینے کا سفر کیا. ایک رات نبی کا رفیق جبرائیل تھا اور دوسری رات نبی کا رفیق ابو بکر صدیق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا, آپ اکیلے عرش پہ گئے. لیکن ابو بکر کو دیکھو ہر وقت نبی کے ساتھ, وہ ساتھ چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹے. ہر جنگ میں نبی کے ساتھ ہے, رشتہ دینے میں نبی کے ساتھ ہے, مکہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے, مدینہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے, وہ دودھ دونے میں نبی کے ساتھ ہے, مسجد قباء میں نبی کے ساتھ ہے. 1400 سال ہو گئے, صدیق اکبر آج بھی نبی کے ساتھ ہے, روز محشر میں نبی کے ساتھ. تو صدیق عشق رسالت کا آئینہ ہے. پیغمبر نے نماز پڑھی, صدیق نے نماز پڑھی. پیغمبر نے روزہ رکھا, صدیق نے روزہ رکھا. پیغمبر نے حج کیا, صدیق نے حج کیا. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, صدیق اکبر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے, صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی, صدیق اکبر کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پیر کے دن ہوا, صدیق اکبر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی شریک تھا, صدیق کے ساتھ ایک صحابی شریک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا, صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق اکبر کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی شریک تھا وہ شہید ہو گیا. خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ صحابی شریک تھا وہ شہید ہو گیا. خدا نے صدیق کو بچا لیا. حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی ہے, صدیق کی بیٹی اسماء نے چکی پیسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا.
صدیق اکبر کی بیٹی اسما کو دھکا دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے، صدیق اکبر کے نواسے شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کٹا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کا سر کٹا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے مسواک مانگی، صدیق اکبر نے وفات کے وقت مسواک مانگی، حضرت زبیر کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی اسما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمن عشرہ مبشرہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، صدیق اکبر کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جس چارپائی پہ جنازہ آیا، اس چارپائی پہ صدیق اکبر کا جنازہ آیا، وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں حجرے میں ڈالی گئی وہی چادر صدیق اکبر کے حجرے میں ڈالی گئی، نبی پاک جس طرف جائیں گے صدیق اس طرف جائیں گے، نبی مقام محمود پر، صدیق مقام محمود پر، نبی حوض کوثر پر، صدیق حوض کوثر پر، یہ عشق و محبت کا راز یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور نبی صدیق نبی اور صدیق میں یہ فرق ہے، 5 منٹ کا بیان رہ گیا بس، نبی اور صدیق میں یہ فرق ہے، جو ثبات اللہ نبوت میں رکھتے ہیں وہی ثبات اللہ کمالات میں رکھتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے جو کمالات اللہ نبی میں رکھتے ہیں اس کا عکس کامل خدا صدیق کو بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو، آخری 2-3 باتیں کر سنا کے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے لوگو میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، خدا نے جس رستے میں کھڑا کیا ہے وہ رستہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ استقامت ابو بکر میں تھی، جس وقت لوگوں نے کہا حضرت حالات کو سامنے رکھا جائے، فرمایا میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں، عورتیں پرندے آ جائے میں اس بات کو برداشت کرتا ہوں، عورتیں بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، صدیق اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ابو بکر بھی زندہ رہے، نبی کے دین میں کسی چیز کی کمی آ جائے۔ ابو بکر صدیق نے ایک سفر کیا، یمن کے علاقے میں تشریف لے گئے، آپ کو بتایا گیا وہاں ایک بزرگ رہتی جس کا نام تھا شیخ ازگیمی، اس کی عمر تھی 300 سال، 300 سال۔ ابو بکر صدیق اس کی زیارت کرنے کے لیے اس نے السلام علیکم کہا، پورا تعارف ہونے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، پوچھا کیا راز ہے کیا بات ہے، فرمایا میں تورات انجیل کا حافظ ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک اللہ کا نبی آئے گا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، جو اس نبی پر ایمان لائے گا سب سے پہلے وہ ابو بکر صدیق ہوگا، اس کے لگے صدیق و عتیق ہوگے، وہ پوری دنیا کے لیے ابو بکر آئے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، بابا نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری عمر کو اتنی بڑھا دے میں اس سے ابو بکر کا دیدار کر لوں، اگر ابو بکر میرے حصے میں نہیں ہے تو ابو بکر کو میں خواب کے اندر دیکھ لوں۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بابے کو دیکھا، جی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس بابا نے کہا ابو بکر تجھے نصیحت کرتا ہوں، جان دینی بری جان دے دینا، اولاد دینی بری اولاد دے دینا، لیکن محمد کا دامن نہ چھوڑنا، محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایک خدا کا خلیل ہے تو ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ کسی نے ابراہیم کو پوچھا کہ اب اللہ کے دوست کیسے بنے، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جان پیش کر، میں نے آنکھ میں پیش کی، وطن پیش کر، میں نے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، اولاد پیش کر، میں نے اپنے بچے کو چھری کے نیچے دے دیا، جب میں یہ امتحان ہوا پاس ہوا تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا۔ تو ایک خدا کا خلیل ہے ایک مصطفیٰ کا خلیل، خدا نے اپنی یار کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنی یار کا امتحان لیا، اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، کہا آگ حاضر ہے، رسول اللہ نے کہا صدیق جان پیش کر، کہا غار حاضر ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں تھے، حضور نے فرمایا میرے ذہن میں بات آئی، اے اللہ جب میں جاؤں گا لوگ میری بات کا اقرار کریں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئی صدیق گھبرانا نہ، محمد گھبرانا نہ، ساری دنیا انکار کرے گی پر تیرا ایک جوان ابو بکر تیری معراج کا اقرار کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول جائیں گے، ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ہمارے دروازے جنت میں داخل۔ آخری بات، تو ابو بکر اسے کہتے ہیں جو نیکی کے کام میں سب سے پہلے آئے، پیغمبر کی رفاقت میں، پیغمبر کی محبت میں، آپ نے میرے ساتھ ابو بکر کہنا ہے۔ آقا کا بچپن کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر۔ پیغمبر کی جوانی کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر۔ حضور کی آمد کا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ پیغمبر کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقش قید لے کر حضور کے نبوت کے قدموں میں رکھنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ جس کی بیٹی نبی کی محبت میں مار کھائی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ علی نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ کون ہے؟ ابو بکر۔